کی کیا حیثیت ہے، علماء کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی اور دوسرا یہ سوال تھا کہ آج کل یہ بھی رواج چل پڑا ہے کہ جو ہے نا لوگ کافی حد تک سجدہ کرتے ہیں اپنے پیروں کو، یا سجدہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو کیا علماء دین اس میں کیا فرماتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی یا کسی صورت میں بھی اس طرح کا شکل اختیار کرنا یا اس طرح سجدہ ریز ہونا جائز ہے، یا کسی صورت میں جواز نکل سکتا ہے؟ تو یہ میرے سوال تھے. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی افریقیہ میں یہ لکھا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ 2 خاوند یا 3 خاوند نہیں رکھ سکتی. اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ بچہ جب ہوگا تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس باپ کا اور کس طرح کا ہے. جدید ٹیکنالوجی میں آج تو پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے بارے میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ بس یہی سوال تھا. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، آپ کا سوال پہنچ گیا. اللہ پاک آپ کو فہم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کے سوال کا جواب ضرور پیش کیا جائے گا. اگلا ہمارا سوال تھا شاہ صاحب قبلہ کہ عربوں نے امامہ شریف پہننا کب چھوڑا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، عربوں نے امامہ شریف کبھی بھی نہیں چھوڑا. عرب جب کہا جاتا ہے تو اس سے کوئی مخصوص علاقہ عالم عرب کا نہیں ہوتا. عرب جو ہیں زمانہ جاہلی سے لے کر عمائم جو ہیں، عمامے، ان کو عرب والے تاج سمجھتے ہیں کہ العمائم و تیجان العرب بھی فرمایا گیا کہ عمامے جو ہیں وہ تاج ہیں عرب والوں کا. تو عمامے کی تاریخ بڑی پرانی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی امامہ شریف ہر اہم موقع پر آپ نے امامہ شریف کو سنت ٹھہرایا امت کے لیے، اور خود بھی ہر اہم موقع پر، خطبہ کے وقت، عیدین کے موقع پر یا امامت کے وقت بھی آپ امامہ شریف ضرور رکھتے ہیں. اگرچہ قلنسوہ مبارک یعنی ٹوپی مبارک بھی آپ کی سنت ہے اور آپ نے پہنی ہے. عربوں نے کبھی بھی اس سنت کو ترک نہیں کیا. عرب سے مراد یمن بھی ہے، شام بھی ہے، عرب میں مراکش بھی ہے، تیونس بھی ہے، الجزائر بھی ہے، مصر بھی ہے، اور بہت سے ممالک ہیں. مصر اور اس سے لیبیا بھی ہے، کئی ممالک. تو ان کے اندر سوڈان میں، تو ان سب ممالک کے اندر عرب آج بھی امامہ پہنتے ہیں. یہ جو بدعت ہے کہ ایک گترا پہن لیا سر پر اور ایک رومال اور اس کے اوپر ایک ڈانگی سی بنا کے رکھ لیتے ہیں، یہ نجدیوں کا لباس ہے. اور انہوں نے سنت کے مقابلے میں، چونکہ جو ترک تھے اور عاشقان مصطفیٰ تھے وہ صحیح سنت کے مطابق بھاری امامے پہنتے تھے. تو چونکہ ایک انقلاب کہہ لو یا جو بھی انہوں نے شرارت کی تھی، اس کی روشنی میں تو ان لوگوں نے ان سے یہ بھی بدلہ لیا کہ شاید امامے ان کی سنت ہیں، لہذا ان کو سابقہ جو حکمران ہیں ان کی سنت کو چھوڑا جائے کیونکہ وہ امامے پہنتے تھے. تو نجدیوں نے اپنی طرف سے یہ ایک ڈھانگی جو ہے نا، یہ چونکہ نجد والے جو ہیں سارے بدو تھے تو یہ جو ہے نا ایک رسی سر پر باندھا کرتے تھے. تو آج وہی رسی اور ایک کپڑا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے وقت میں یہ نہ موجود تھا اور نہ اس کو کوئی امامے کی جگہ سمجھا جاتا تھا. لیکن ان لوگوں نے جو اپنی اصلاحات کی ہیں اس کے اندر یہ رواج دینے کی کوشش کی ہے، مگر یہ کامیاب نہیں ہے. ایک معمولی سا خطہ نجد کا یا چند ایک علاقے جو آج نجد کے تابع چلتے ہیں وہ اس قسم کا لباس پہنتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوڈان سے لے کر مصر تک جو ہے نا وہ بڑی بھاری امامے جو ہیں آج بھی عرب پہنتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کب چھوڑا یہ درست نہیں. عربوں نے آج بھی نہیں چھوڑا. ایک مخصوص سوچ کے لوگ ہیں جو صرف اس کو سنت کو مٹانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جزاکم اللہ. اگلا سوال ہمارا مسز ناصر صاحبہ کا ہے برمنگھم سے. انہوں نے پوچھا کہ یہ جب بات صحیح ہے کہ انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں اللہ پاک نے اس کا مقدر فرمایا ہے دفن ہونا، تو پھر جو لوگ یہاں سے واپس پاکستان جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو اس بات میں تھوڑی کلیئرٹی نہیں ہے. تو ہماری سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک عمران علی صاحب ہیں لیڈ سے. جی محترم عمران علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی. تو حضرت انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب انسان
کو مٹی میں ملایا جانا ہے اسی مٹی میں جس سے اس کو پیدا کیا گیا، تو پھر یہ جو واپس لے کے جاتے ہیں لوگ پاکستان میں یا دیگر ملکوں میں، تو کیا یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے بات؟ اس بات کا تو خیر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ قبر لے جانا جو ہے نا اس بات کے خلاف ہے. اس سے تعلق تو نہیں ہے کہ جہاں کوئی مرے گا وہی اس کی جگہ لوٹائے جانے کی بھی ہوگی. دفن ہونے کی بات ہے نا. تو دفن ہونے سے پہلے جب کوئی فیصلہ یہ کر رہا ہے تو بھئی کہاں لے جایا جائے اور کہاں دفن کیا جائے تو وہ اطلاق تو نہیں ہوتا اس پر. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا کسی آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد جو ہے اس کو دیر تک جو ہے روکا جائے، حنوط کی جائے، اس کی لاش کو، نعش جو ہے اس کو حنوط کیا جائے، یا اس کو جو ہے نا محفوظ کرنے کے لیے برف کے حوالے کیے جائے اور دیر تک جو ہے اس کو رکھا جائے. تو اس شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. شریعت میں یہ ہے کہ میت جو ہے اس کو بہت جلد جو ہے نا اس کو غسل دیا جائے اور اس کی جو ہے تجہیز و تکفین کی جائے، اس کو جنازہ کے بعد قبر کے سپرد کیا جائے. اس کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے. لہذا اگر وہ دفن یہاں ہوں گے مسلمان، کیونکہ ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس، یہ زمین ساری خدا کی ہے، اس کا حقیقی مالک وہی ہے. لہذا جس جگہ بھی مسلمان اپنے طریقہ شرعی کے مطابق نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میت کو دفن کریں گے وہ قبر بن جائے گی، اور جو قبر بنے گی اس میں یہ مٹی تو ایک ہی قسم کی ہے ہر جگہ کی. یہ تقسیم تو اس کے اوپر ہے نا. خدا کی تو ساری مخلوق ہے اور ساری مٹی اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوئی ہے. اس لیے جہاں بھی دفن ہوگا وہاں سے ہو سکتا ہے. اور یہ ایک مناسبت ہے، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ جہاں سے تمہیں پیدا کیا گیا تمہیں وہیں لوٹایا جائے گا. اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کے اندر بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں پہ انسان دفن ہوتا ہے وہاں سے کی مٹی سے ہی اس کو بنایا جاتا ہے. ایک تفسیر ہے یہ بھی. اور اس طرف بھی بعض علماء جو ہیں وہ گئے ہیں. اور میرے سامنے اس وقت ایک اس حقیقت پر بڑی عجیب چیز ہے بیان کرنے کے لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جس قبر انور میں دفن ہے. حضرت یہ بات بڑی اہم ہے. اگر کال پہلے ایک لے لیں، ہمارے کالر ہولڈ پہ ہیں محمد یاسین صاحب اولڈم سے. السلام علیکم. جی ہاں جی السلام علیکم. جی محمد یاسین صاحب فرمائیے کیا جی سوال؟ السلام علیکم. میری طرف سے آپ کو اور شاہ صاحب کو اور تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم. السلام. جی تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے شاہ صاحب نعت خوانی کے حوالے سے. جی تو سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے نعت خوان حضرات جو ہیں وہ تقریباً کافی جو ہے نا گانوں کی طرزوں میں، خاص کر انڈیا کے گانے سکھوں کے اور پاکستانی مطلب جو گوائیے ہیں ان کی طرزوں میں جو ہے نا وہ گانے یعنی کہ نعتیں پڑھتے ہیں جی اور اسی سٹائل میں، اسی انداز میں، کیونکہ ہم سمجھ جاتے ہیں مطلب یہ جو نعت پڑھ رہے ہیں کس گانے کی طرز ہے. جی جی وہ میوزک کے ساتھ بھی ہے. جی تو کیونکہ میوزک کا تو جو ہے نا اسلام میں سختی سے منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کے بارے میں بہت سختی سے منع کیا ہے. تو ایک طرف سے تو ہم محبت رسول کا، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. تو جو نعت خوانی ہے جی اللہ کے نبی کی تعریف ہے، اور اگر ہم اس تعریف کے ساتھ اس چیز کو شامل کریں جس سے آپ نے سختی سے منع کیا ہے، تو میرا یہ سوال ہے اگر یہ غلط ہے تو ہمارے علماء کرام کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو گانوں کی طرز میں خاص کر جو ہے نا. جی ٹھیک ہے محمد یہ یاسین میرا صاحب. سوال ہے. جی جی محمد یاسین صاحب اللہ پاک آپ کو دین کی برکتوں سے. دوسرا ایک میرا صاحب ایک اور بھی سوال ہے. جی کیونکہ ہم جو ہے نا ہم مطلب طالب علم ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کافی اسٹڈی بھی کیا اور کافی مطالعہ بھی کیا ہمارے اپنے علماء کرام کی کتابوں کا، دوسرے مکتبہ فکر کا، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر ہم نے مثال کے طور پر قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا یا قرآن کو ہی سمجھنا ہے نا، تو اگر ہم مکتبہ دیوبند کے جو علماء ہیں یا دوسرے حضرات ہیں ان کا پڑھیں تو ہمارے کہتے ہیں نہیں ان کا نہ پڑھو، جس طرح مطلب کافی پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں. اگر جو ہمارے جو علماء کرام کا جو ترجمہ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت کا یا دوسرے حضرات کا ہے ان کے اوپر دوسرے لوگوں کے فتوے ہیں، تو میں اب یہی آپ سے مطلب سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کس کا ترجمہ پڑھیں اور کس کو فالو کریں، کیونکہ ہر ایک نے دوسرے پہ بڑے بڑے فتوے لگائے ہیں اور پابندی بھی لگی ہے. کہ سعودیہ میں ہمارے جو مطلب صاحب ہیں ان کے اوپر مطلب ترجمے پر کافی پابندی لگی ہے، اور دوسروں جو ترجمے ہیں وہ ہمارے مکتبہ فکر علماء کرام ہیں ان کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہے.
تو ہمارے لیے کون سا بہتر رفتہ ہے، کس کو سمجھے اور کس کو آئیڈیل بنائیں؟ جی یہ میرا سوال ہے جی۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت آپ نے جی میں اسی بات پر جو پوچھا گیا سوال وہ مٹی والا، جی اس کا میں نے مسئلہ اختصار کے ساتھ ایک تو یہ عرض کر دیا تھا کہ یعنی دفن کرنا جا کر اپنے ملک میں لے جا کر، یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے کہ جس مٹی سے اٹھایا اسی سے لوٹایا جائے گا۔ جی اگر یہاں کو دفن ہوگا تو اس مٹی سے بنایا گیا لیا گیا ہوگا، جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مٹی پلیت نہیں ہے۔ جی 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 مٹی تو سرکار دو عالم کا قدم انور جب لگا زمین پر تو ساری روئے زمین کی مٹی پاک ہو گئی، اس مٹی کے ساتھ بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، یہ بھی سعیدن طیبہ ہے، صحیح بات۔ اس کے ساتھ بھی مسح کر سکتے ہیں، ایسا مٹی کے ساتھ کوئی بیر نہیں ہے کسی کا۔ جی جی البتہ یہ ہے کہ میتوں کو منتقل کرنے میں جو بلا وجہ تاخیر ہوتی ہے اور ستر اس کا پردہ کھل جانے کا خطرہ ہے، اس سے احتیاط لازم ہے، اس سے بہتر ہے کہ ان کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ کیوں کہ میت کے احوال مرنے کے بعد بھی اگر اس کا رنگ بدلتا ہے، کوئی اس کے خون پسینہ کوئی چیز جاری ہو جاتی ہے یا جس سے کہ اس کی ہتک بنتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے تو اس بارے میں کہ جس مٹی میں دفن ہوتے ہیں تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تحت مفسرین کرام نے بھی یہ لکھا ہے کہ آج جس قبر انور میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کے قریب ترین مقام جو ہے اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق پاک وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس پر میرے سامنے اس وقت مواہب لدنیہ شریف کی جو تلخیص ہے انوار محمدیہ حضرت محمد بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ مواہب لدنیہ کا خلاصہ ہے، اور آپ امام قسطلانی کا یہ قول مبارک نقل کر رہے ہیں کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا گیا کہ فصلاتی رحمت لکا ولامتک واما امر صاحبک یا محمد فإن اخاک موسیٰ کان انسہ بالعصا فلما اردنا کلامہ قلنا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای وشغل بذکر العصا عن عظیم الہیبت وکذالک انت یا محمد لما کان انسک بصاحبک ابی بکر وَإِنَّكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ سبحان اللہ۔ وَهُوَ أَنِيسُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب جل وعلا نے فرمایا کہ اے محمد کریم آپ یہاں ٹھہریے، رب آپ کا پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کی امت پر، اور آپ کے صاحب یعنی ابو بکر صدیق کے لہجے میں جو آپ سے بات کی گئی قدرت کی طرف سے، اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا انس تھا عصا کے ساتھ، پس جب ہم نے کلام کا ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم نے یہ پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عصاج، اور اس کے آگے توقع علی واشب علی غنمی ولی فی معارب اخری، میں یہ کام کرتا ہوں اس عصا کے ساتھ۔ تو عصا کے ذکر میں موسیٰ علیہ السلام مشغول ہو گئے، کیوں کہ ہم سے کلام کرتے ہوئے کوئی وحشت نہیں محسوس کی، جو چیز ان کے پیار کی تھی ہم نے اسی کا ذکر چھیڑا، جو ان کے